ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس آئی اور دس ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگے، یا حضرت علی، یا امیر المومنین، آیا انسان کی یہ دو آنکھیں کے علاوہ اور بھی کوئی آنکھ ہے؟ بس حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، یہ دو آنکھیں کے علاوہ اور بھی دو آنکھ ہے۔ یہ انسان بولا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تک ابھی نہیں سنی کہ یہ دو آنکھیں کے علاوہ بھی کوئی آنکھ ہو۔ بس حضرت علی نے فرمایا، جب انسان جسم کی خواہشات کو ختم کرتے ہیں، جب انسان دنیا کی محبت دل سے نکل دیتے ہیں، اس کے بعد جب انسان جتنے کے خواہشات ہے سب ختم کر کے اور نماز تقوی ریاضت کر کے، اس کے بعد انسان کی دو آنکھ کے اور جو ہے وہ بھی کھولتے ہیں، جو وہ انسان دیکھتے ہیں عام انسان نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ جو حجاب اللہ کے بیچ میں جو وہ حجاب ہے وہ حجاب ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ انسان اس کے بعد یعنی اس کی یعنی باطنی آنکھ کھل جاتے ہیں۔ باطنی آنکھ کے کھولنے کے لیے پیسے سے نہیں کھل جاتے ہیں۔ بہت لوگ فرماتے ہیں کہ میں 10,000 15,000 آپ کو میں دوں گا، میرا جو باطنی آنکھ ہے کھول دو۔ تصوف پیسے سے نہیں ملتے۔ تصوف جامی فرماتے ہیں کہ بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ درین را فلان ابن فلان نیست چیزی۔ اگر ہم چاہے خاص پاک کی حال سے ہو یا چاہے خواجہ غریب نواز کی حال سے ہوگی، جو بھی ہوگی، جب تک اگر آپ مرشد کی غلامی کی بنا اگر مرشد کی غلامی نہ کرو گے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ صابر پاک علاؤالدین صابر خاص پاک سے کی حال سے تھی، لیکن بابا فرید گنج شکر ان کی غلامی کیا، چیشے سلسلے تھی، لیکن کیا پیر کے در سے اس کو سب چیز ملا۔ جیسے کہ گلرے شریف پیر میر علی شاہ پاکستان خواجہ شمس الدین سیالوی کی خلیفہ تھی، لیکن نسب ملتے ہیں قوس پاک خواجہ سیالوی چشتی کی غلامی سے، ان کے در سے اس کو سب کچھ ملی۔ نسب کا بھی امپورٹنٹ ہے۔ جو سید ہے وہ جلدی اللہ کے قرب میں پہنچ سکتے ہیں، لیکن کیا ہے مرشد کی غلامی کرنا پڑے گا۔ مرشد کے در کے بنا انسان کو کچھ نہیں ملتے ہیں۔ مرشد ایک چراغ ہے، اندر اندھیرے انسان کو رستہ دکھا دیتے ہیں، اور مرشد یعنی اس کا جو خلافت ہے سینے بہ سینے حضرت علی سے، جیسے کہ جو چشتی ہے سینے بہ سینے خواجہ غریب نواز، خواجہ مودود چشتی، خواجہ ابو احمد عبداللہ چشتی، امام حسن بصری حضرت علی سے، حضرت رسول پاک سے اور رب العزت سے سینے بہ سینے پہنچ گئی ہے۔ جو خلقہ شب معراج جو رب العزت رسول پاک کو دی تھی، اور جو سلسلہ قادریہ ہے وہ بھی خاص پاک سے سینہ بہ سینہ، اور خاص پاک سے حضرت علی سے سینہ بہ سینہ، امام رضا سے امام جعفر صادق سے سینہ بہ سینہ سلسلہ قادریہ کو بھی خلافت اور ولایت ملی ہے۔ جو چاہیے ہے چشتی میں بیعت کرتے ہیں، جو چاہیے ہے قادری میں بیعت کرتے ہیں۔ چشتی بھی قادری بھی ایک ہے، ایک خون ہے، ایک گلشن ہے، ایک پھول ہے۔ اور ہم جیسے کہ اگر اسنی ہے قادری ہے، کیسے ہے ہم کہ میرا چاچوزاد ہے، یعنی خون ایک ہی ہے۔ اگر وہ اسنی ہے ہم حسینی ہے، دونوں ایک گلشن سے ہے۔ اور دوسری تصوف کے بنا، مرشد کے بنا انسان اللہ کے قرب نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز دیکھے عطائے رسول تھی، اند الولی تھی، اند الولی ہے اور عطائے رسول ہے، لیکن کیا ہے خواجہ عثمان آرونی کی غلامی کے بنا، چشتیہ کے در کی غلامی کے بنا اس کو ولایت نہیں ملی تھی۔ پہلے بہت سال بہت محنت ریاضت کر کے پھر کی غلامی کر کے اس کے بعد اس کو ملی، اور غوث پاک بھی اپنے مرشد سے بہت سال غلامی کر کے اس کو سب کچھ ملی، نسب سے نہیں ملی۔
بہت سید ہے, بہت سعادت ہے. سعادت کو رسپیکٹ محبت دینا وہ تو ہم کے فرض ہے, لیکن سعادت جب تک محنت نہ کرے, ریاضت نہ کرے, وہ بھی سعادت بھی اللہ کے قرب نہیں پہنچ سکے گا. نسبت ہے بے شک, جو مسلمان سید کے خون, سید کو, آل رسول کو, آل رسول اپنے نسبت کو پہچان نہیں سکتے ہیں, وہ اس کو رسپیکٹ محبت نہیں دیتے, وہ تو مسلمان نہیں ہو سکتے. اور مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جو کہ مولانا روم تھی, بڑا مفتی, بڑا مولوی تھی. مولوی خود فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نشد مولانا روم تا غلام شمس تبریزی نشد. مولوی ہرگز نہ ہوگا مولانا روم جب تک شمس تبریز کا غلام نہ بنے گا. اگر مفتی ہو, عالم ہو, مفتی اعظم ہو, جب تک پیر کی, سید کی در کو, سید کی قدموں کو غلامی نہیں کرو گے, آپ کو کچھ نہیں ملے گا. 5 ٹائم نماز پڑھتے ہو, نماز ریائی, سب لوگ کو دکھا دیتے کہ میں 5 ٹائم نماز پڑھتے ہو, اور میں وہ کرتے ہو, فلان کرتے ہو, کس کو میں مطلب پیسہ دیتے ہو, فلان فلان. لیکن کیا ہے, وہ سب جو ریائی ہم کرتے ہیں, اس کے بعد اللہ کے ساتھ بھی تکبر ہے. آدھی رات وہ انسان نہیں اٹھ جاتے, وہ مولوی مولانا نہیں اٹھ جاتے کہ یا اللہ مجھ کو معاف کرو, میں گناہ کار ہو, خطا کار ہو. لیکن صوفی پیر آدھی رات میں اٹھ جاتے ہیں اور کھڑے رونا کر کے اللہ سے, ان کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. جو دل سے, اگر ان کے آنکھوں سے آنسو نہیں نکل جائے گا, وہ دل بیمار ہے. رسول پاک فرماتے ہیں جو آنکھ سے اگر جو آنسو نکل جائے گی, جو قطرے آنکھ جو ہے, جس جگہ جسم پر لگ جائے گی, اس جگہ جسم کو جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گا. عشق کا منزل کیا منزل ہے. جو مولوی تصوف میں نہیں ہے, پیروں کا در کی غلامی نہیں کیا ہے, وہ کبھی بھی اللہ کے قرب نہیں پہنچ سکتے, کیونکہ وہ تکبر میں ہے, کبر و غرور میں ہے کہ میں مولانا ہو, میں مولوی ہو, مفتی ہو, میں ایک سید کی غلامی کرو. اعلیٰ حضرت, خود اعلیٰ حضرت جوتا اپنے سر پر رکھتے تھے, سید کو اپنے کندھے پر رکھتے تھے, سید کی گدی کو. خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سید کی سعادت کی غلامی کی بنا آپ اللہ کے منزل میں نہیں پہنچ سکے گا, اللہ کے منزل میں نہیں پہنچ سکتے. ابھی اس دور کیا ہو گئی ہے, 4 سال 5 سال مدرسہ میں پڑھ کے اس کے بعد سعادت کو گالی دیتے ہیں, پیروں کو گالی دیتے ہیں. جو پیر کیسے ہے, نسل در نسل, ہم کے سلسلے ہے 1100 سال ہے. 6 سلسلے میں نسل در نسل سجادہ نشین پیری ہے. یعنی ہم نسل در نسل جو حضرت علی سے ملی ہے, ہم کو نسل در نسل ملتے ہیں. جو ایک مولوی ہے 4 سال مدرسہ میں پڑھ کے اس کے بعد آتے ہیں سید کے سامنے میں, بولتے میرا علم بہت سمندر ہے, میرا رسول پاک کی جانشین ہو. استغفر اللہ. ہم جب انسان رسول پاک کی جانشین ہو سکتے ہیں جب انسان معرفت میں آتے ہیں, جب نفس کو مر دیتے ہیں, غرور کو توڑ دیتے ہیں. وہ انسان نہیں بولتے کہ میں رسول پاک کی جانشین ہو, کبھی بھی وہ انسان نہیں بولتے میں کچھ نہیں ہو, میں ایک خاکی آدمی ہو. جب تک وہ مولانا تصوف میں, جیسے کہ مولانا روم تھی, تصوف میں آ گئی, اس کو جیسے کہ ایک دن شمس تبریزی مدرسے میں آیا, اور مولانا رومی مدرسے میں بیٹھی تھی, اپنے کتابوں کے ساتھ جو بہت سال تالیف کر کے لکھی تھی. شمس تبریز سب ان کی کتابوں کو پانی میں ڈال دیا, اور مولانا رومی فرمایا کہ تم کو کیا ہو گئی ہے, میں اتنے سال محنت کیا ہوں اور میرا سب محنتوں کو پانی میں ڈال دی. بس شمس تبریز ایک انگلی کی اشارے کو سب کتابوں کو پانی سے نکل کے خشک درائے, جیسے کہ پہلے کے آلت کے جیسے. جب یہ کتابوں نکل گئی, مدرسہ کی بچوں سب حیرت ہو گئی, یہ کیا عالم ہے, ولیوں کا عالم کا کیا عالم ہے. اس کے بعد مولانا رومی شمس تبریز کے ہاتھ پر ہاتھ دی اور فرمایا کہ میں اتنے سال
جتنے کے علم پڑھی ہو، لیکن آپ کے سامنے میں کچھ بھی نہیں ہو، میں آپ کا غلامی کرنا چاہتے ہو. ایک بڑا مولانا، بڑا مفتی کہ جس کا ترکش میں، یورپ میں اس کا نام اس کے جیسے بے مثال تھی. لوگوں مولانا رومی کے نام لوگوں کی زبان پر تھی. حبیبی کریشین لوگ بھی مولانا رومی کو، ان کے کلام کو متاثر ہے. سب کریشین لوگ ایرت میں ہے، یہ کیا کلام ہے، کیا سوچ تھی اس کا، کیا مائنڈ، کیا بران تھی. ابھی بھی سب کریشین لوگ مولانا رومی پر سلام دیتے ہیں. یعنی اتنا بڑا مقام تھی، لیکن شمس تبریزی کی بہت سال غلامی کر کے اور اس کو سب چیز ملی. اور یوٹیوب کو بھی لائک کریں اور یوٹیوب کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ نیو ویڈیو آپ کو پہنچ سکے. یہ طرز انسان کا ہر بیماری کا علاج، دفع جادو مرض، ریموو دا میجک. اللہ کے ولی حضرت شمس الدین تبریزی نے فرمایا، جو ہر طرح پریشانی میں مبتلا ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، بزنس میں برکت نہیں ہے، جادو جنات سے پریشان ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اچھی رشتہ نہیں مل رہا ہے، اور جو دوسرے ملک میں جانے چاہتے ہیں، اس کا ویزا کی پرابلم ہے، اور جو اس کا کیس دوسرے ملک میں قبول نہیں ہو رہے ہے، گھر میں گھر والے کے ساتھ محبت نہیں ہے، جھگڑا ہے، ہر طرح بیماری ہے، جس طرح مصیبت، جس طرح حاجت ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حاجت قبول ہو جائے ہے، آپ منت رکھو، نظر رکھو. اگر آپ کی حاجت قبول ہو جائے، میں نے خواجہ ظریف چشتی کا مدرسہ مرکز تعلیمات صوفیہ کو پیسے سے سپورٹ کروں گا. اتنے پیسے بچوں کے مدرسے کے لیے ہی، مدرسے کی تعمیر کے لیے ہی، جو پرچم سنیت، پرچم امام حسین، پرچم اہل بیت کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں. ہمارا مدرسہ کو سپورٹ کرے، میرا مشن کو سپورٹ کرے، تاکہ میں دنیا میں سنیت کا پرچم کو بلند کرو. ایک بڑا مدرسہ ہم بنانے والے ہیں، اس کا نام ہے مدرسہ خواجہ ظریف چشتی، مرکز تعلیمات صوفیہ، مرکز تعلیمات امام حسین. اگر آپ کو زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، جو بھی دینے والے ہو، ہمارا سپورٹ کرنے کے لیے ہی ہمارا واٹس ایپ نمبر یہ ہے، یہ واٹس ایپ کو میسج کرو، لکھ دو، ہم آپ کو اکاؤنٹ نمبر دیں گے. ہمارا مدرسہ کو سپورٹ کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کا آپ کی دعا قبول کرے گا. آپ کی زندگی سے ہر بلا، ہر مصیبت بھی آنے والا ہوگا، سب ختم ہو جائے گی. ہمارا دعا ہے جو ہمارا سپورٹ کرے، اللہ اس کو دین و دنیا سے مال مال کرے. یہ حضرت جو ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا پیر کی اولادوں میں سے ہیں. اور جیسا خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہاروانی اور ان کے پیر و مرشد حضرت شریف زندانی اور ان کے پیر و مرشد خواجہ ابو مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد اور امام حسین علیہ السلام کی اولادوں میں آپ کا نسب ہے. اور سرکار کا پورا نام جو ہے حضرت خواجہ ظریف چشتی سرکار. اور ہندوستان کے خاص میں یہ بتاؤں گا کہ ہندوستان کی سرزمین کے لیے یہ باعث برکت ہے. کیا وہ چشت گھرانے کے پہلے بزرگ خواجہ غریب نواز کا فیض ہندوستان میں جاری و ساری ہے آج بھی، اور ایسی ہی وہ چشت گھرانے کے پھر بزرگ ہمیں عطا ہوئے، اور ہمیں پھر یہ سمجھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی دوسرے بزرگ ہمیں عطا کیے گئے. تو حضرت خواجہ ظریف چشتی ہمارے ہندوستان میں آپ کی آمد ہوئی، اور ہندوستان کے اور بھاگ جگ گئے ہیں، اور قسمت بلند ہو گئی ہے کہ دوسرے خانوادہ رسول کے فرد ہمارے ہندوستان کے اندر آئے ہوئے، حرکت میں مبارک ان کے لگے ہوئے ہیں، اور ہم گناہگاروں کی تقدیر سنور گئی.